بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے کچھ واقعات بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلانا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی بھی بہت اچھے اخلاق کی تھی، اس نے کہا جی ضرور دیں۔ اس کے بعد صحابی نے ایک بھیڑ ذبح کی، ان کی بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی اور وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی جانب چلے گئے۔ دوستو، ان صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے اپنے والد کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا والد کے گھر سے جانے کے بعد اس بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی۔ اس پر چھوٹا بھائی بولا کہ بھائی جان، آپ مجھے بتا سکتے ہو۔ بڑے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں اس کی ماں تک پہنچی تو بچے کی آواز کو سن کر ماں جلدی سے باہر آئی۔ آ کر جب اس نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، جیسے مانو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو، لہٰذا اس نے چلاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر جا دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ دوستو، جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کر رہ گئی اور اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ لیکن اتنا بڑا حادثہ ہونے اور اتنا گہرا صدمہ لگنے کے باوجود بھی اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کر رکھ دیا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھے۔ صحابی کی بیوی نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا کر پورا معاملہ بتایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ ہونے دینا۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا نوالا توڑا ہی تھا کہ جبریل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لو۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دونوں بچے کھیلنے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں کہ کب واپس آئیں گے، آپ کھانا شروع کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوستو، اس کے بعد صحابی نے پھر سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھے اور اپنے دونوں بیٹوں کے جنازے لے آئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی سے ان دونوں معصوموں کی زندگی کے لیے درخواست کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ دونوں بچوں نے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ دوستو، بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد 4000 بتائی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ہوئے، مثلا جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی حصہ کٹ جاتا تو وہ فوجی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر اپنا لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا اور زخم کا نشان تک وہاں دکھائی نہ دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر تلوار ماری، جس سے ان کا پاؤں کٹ کر زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام انہیں جنگ کے میدان سے زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ ان کے پیر کے دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اس زخم کا نشان تک باقی نہ تھا۔ دوستو، جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور مسلمان ناکام ہو کر واپس آ جاتے۔ دوستو، اس قلعے کے ایک پہلوان کا نام مرہب تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا تو مسلمان اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں یہ اسلامی جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوگا، اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ دوستو، صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں یہاں لے آؤ۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوستو، حضرت علی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ پھینکا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ دوستو، آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں اکٹھا کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود لکڑیاں اکٹھا کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت نہیں پیدا کرنا چاہتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا رہے۔ دوستو، اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اسے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔
جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ آپ کے پاس پانی بھر کر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک پردے کا انتظام کیا، اور اس پردے کی آڑ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، اب میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی حکمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو اللہ کو ان دونوں میں سے وہ شخص زیادہ پسند آتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ایک کنیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرے اور اسے اس بات پر سمجھائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنیز کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے مالک کے پاس گئے۔ اس کنیز کے مالک نے جب اپنی کنیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر رہے ہیں، تو اس نے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ دوستوں، حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے بھی افراد ہوں گے تو ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ دوستوں، یہ تھے کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔